اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ آصف امیر میرے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے احتلام کے بارے میں۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ احتلام کس کو کہتے ہیں، احتلام کی وجوہات کیا ہیں، کیوں احتلام ہو جاتا ہے، احتلام کی علامات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر احتلام ہو جائے تو بندے پہ کیا اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حکمات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا نسخہ جو ہے مجرب نسخہ ہے احتلام کے بارے میں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ احتلام کہتے کس کو ہے، احتلام ہے کیا چیز۔ احتلام جو ہے یہ جب بچہ نوجوان ہوتا ہے، جب بچہ نوجوانی میں بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس کو احتلام آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بچہ نوجوان ہو چکا ہے۔ اب احتلام ہے کیا چیز؟ احتلام جو ہے یہ عضو تناسل جو ہے، جو نفس ہے، اس سے جو ہے اس کے راستے جو ہے منی کا خارج ہو جانا، لیس دار مادہ جو ہوتا ہے، مادہ منیہ جس کو کہتے ہیں، اس کا خارج ہو جانا جو ہے خواب کی حالت میں، رات کو پچھلے پیر، دن کو بھی ہو سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، عضو تناسل سے منی کا خارج ہو جانا غیر ارادتاً طور پر، تو اس کو ہم احتلام کہتے ہیں۔ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بھی آپ بات نوٹ کر لیں کہ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے۔ احتلام بیماری اس صورت میں ہے جب آپ کو اس کی کثرت ہو جاتی ہے، بہت زیادتی ہو جاتی ہے احتلام کی۔ اب اس کو بیماری ہم کس صورت میں نہیں کہہ سکتے؟ بیماری اس صورت میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو طبعی طور پر احتلام آتا ہے، جو آپ کو چونکہ احتلام جو ہے مرد کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، تو یہ اس کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو قدرتی طور پر احتلام آتا ہے، قدرتی طور پر اس کی جو مدت ہے وہ یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار، کم سے کم میں آپ کو اس کی مدت بتا رہا ہوں۔ ویسے بے شک یہ 6 مہینے نہ آئے، سال نہ آئے، 2 سال نہ آئے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ مہینے میں 1 بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار اگر آ جائے تو اس کو ہم بیماری نہیں کہتے۔ یہ طبعی طور پر آپ کو احتلام کی جو ہے وہ کنڈیشن بن گئی ہے۔ اب بیماری ہم اس کو کس صورت میں کہہ سکتے ہیں؟ بیماری اس کو ہم اس صورت میں کہتے ہیں جب بندے کو جو ہے وہ کثرت ہو جاتی ہے، مطلب کہ دن کو بھی احتلام ہو جاتا ہے، رات کو بھی احتلام ہو جاتا ہے، یا ایک رات میں 2 بار احتلام آ جاتا ہے، 3 بار احتلام آتا ہے، ہر رات احتلام آ جاتا ہے، ایک رات چھوڑ کر احتلام آ جاتا ہے، ہفتے میں 2 بار 3 بار احتلام آ جاتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو منی پتلی ہو جاتی ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، ذکاوت حس کا مسئلہ بن جاتا ہے، جسم پہ جو ہے اس کی کافی ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کثرت احتلام، اور کثرت احتلام ہی بیماری ہے، اور یہ بیماری نوجوانوں کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ نوجوان کی جو مردانگی ہوتی ہے، مرد کی مردانگی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو کثرت احتلام کا مسئلہ بن گیا ہے۔ طبعی طور پر جو احتلام ہوتا ہے یہ جب منی خارج ہوتی ہے تو یہ گاڑی ہوتی ہے۔ جب مطلب کہ پہلے دنوں میں جب نوجوانی میں احتلام آتا ہے تو منی گاڑی ہوتی ہے۔ تو گاڑی منی جو ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب رات کو گہری نیند میں سوتے ہوئے آپ کو احتلام آ جاتا ہے تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو آپ کے جو شلوار ہے، جو پجامہ ہے، یہ گیلا ہو چکا ہے، اور اس کو آپ ٹول کر دیکھتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ اکڑا ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی منی جو ہے گاڑی ہے، احتلام آپ کو ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، تو ایسی کنڈیشن بنتی ہے۔ جس کو روز احتلام ہوتا ہے، دن میں بھی ہو جاتا ہے، دن کو سوتا ہو جاتا ہے، رات کو سوتا ہو جاتا ہے، ایک رات میں 2-3 بار ہو جاتا ہے، یا ہفتے میں 2-3 بار ہو جاتا ہے، تو اس کی منی پتلی ہو جاتی ہے۔ منی پتلی کی علامت یہ ہے کہ آپ کو رات کو احتلام ہو گیا ہے، تو ایک تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، خواب کی حالت میں بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ویسے بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب آپ اٹھیں گے تو اگر آپ بغور دیکھیں گے زیر جامہ کو تو اس میں محسوس ہوگا کہ جو نشان ہیں احتلام کے، نہ کپڑا سخت ہوگا، نہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو مطلب رات کو خواب کی حالت میں یا جیسے بھی آپ کو جو ہے وہ منی آپ کی خارج ہوئی ہے، آپ کو احتلام آ گیا۔ تو یہ ہوتی ہے اس کی شدت جب ہو جاتی ہے، جب پرانا احتلام ہو جاتا ہے تو یہ صورت بنتی ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے، اس کی وجوہات آپ سن لیں کہ اگر آپ مشت زنی کرتے ہیں
نوجوانی میں اپنی سیکسول ایکسائٹمنٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی آسودگی کے لیے اگر آپ مشت زنی کرتے ہیں تو مشت زنی کی صورت میں جو ہے جب یہ آپ اس کی آپ جو مطلب کنڈیشن جو بڑھ جاتی ہے، زیادہ دیر مشت زنی کرنے لگ جاتی ہے، زیادہ عرصہ تک، تو اس وقت احتلام کی جو بیماری ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اغلام بازی، مطلب کہ جو بازاری عورتیں ہوتی ہیں ان سے میل جول رکھنا، کثرت جمع کرنا یا سیکسی رسائل پڑھنا، آن لائن سیکس، ویڈیو کال پہ سیکس کرنا، یا مطلب کہ فون پہ جو ہے باتیں کرنا، اور باتوں میں جو ہے آپ سیکسی باتیں کرتے ہیں، یا مطلب کہ آپ سیکسی لٹریچر پڑھتے ہیں، پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں، مطلب کہ جتنا بھی آپ کے خیالات گندے ہوں گے، آپ کا ذہن پورا گندا ہوگا، آپ کے خیالات فاسد ہو جائیں گے، تو اس صورت میں آپ کو رات میں جو ہے گہری نیند میں احتلام آ سکتا ہے، اور بعض ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، احتلام آ جاتا ہے اور نہ آپ کو خواب میں پتہ چلتا ہے، نہ آپ کو اٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک بیماری ہے یہ احتلام کی، اس کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، مقوی غذا استعمال کرنا، رات کو کھانا کھا کر فوراً سو جانا، یا رات کو کھانے کے بعد دودھ پی کر فوراً سو جانا، تو مطلب کہ رات کو گرم اشیاء کھانا، انڈا وغیرہ استعمال کرنا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، بیکری آئٹم وغیرہ استعمال کرنا، تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ اب جو دوست کہتے ہیں کہ میں ایسی مطلب کہ میرے میں جو ہے وہ ذہن میرا فاسد نہیں ہوتا، میں سیکسی ویڈیوز نہیں دیکھتا، میں مطلب کسی کے ساتھ سیکسی باتیں نہیں کرتا، یا میں مشت نہیں کرتا، پھر بھی مجھے احتلام کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کو اگر آپ کو طبعی احتلام ہوتا ہے مہینے میں 1-2 بار، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، یہ آپ کو ہونا ہے، تو اس کی کوئی فکر والی بات نہیں ہے، اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کے باوجود بھی مطلب کہ ہفتے میں 2-3 بار ہو جاتا ہے، دن کو بھی ہو جاتا ہے، رات کو ہو جاتا ہے، یا روزانہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو غذا پہ توجہ دینا چاہیے۔ آپ غذا کون سے استعمال کرتے ہیں اور کیسے غذا آپ استعمال کرتے ہیں، تو یہ غذا کے استعمال سے بھی احتلام ہو جاتا ہے، اور غذا کے علاوہ اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہے، آپ کے خیالات فاسد ہو چکے ہیں، یا آپ مطلب کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پور ویڈیوز وغیرہ، سیکسی لٹریچر، رسائل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو سیکسول ایکسائٹمنٹ کو ابھارنے والی چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو رات کو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف میرا یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، ساتھ وغیرہ کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کی نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض سے لے کے بزرگوں تک، تمام مردانہ پوشیدہ امراض، تمام زنانہ پوشیدہ امراض، بزرگوں کے امراض، تقریباً الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، آپ کو آپ کے متنوع مرض کی ویڈیو انشاءاللہ ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، اس کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بیمن سفید لینی ہے، آپ نے بیمن سرخ لینا ہے، گوند ککر لینا ہے، آپ نے ماغذ تمر ہندی لینا ہے، اس کو بلیہ کر کے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سالہ مصری، یہ ساری چیزیں آپ نے 12-12 گرام لینی ہے، مطلب کہ آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ اب یہ جتنا وزن ہے ان ساری چیزوں کا بنا ہے، اس کے وزن کے برابر آپ نے مصری بھی لے لینی ہے، ان کو آپ نے صاف کر کے گرائنڈ کر لینا ہے، الگ الگ کوٹ کے آپ مکس کرتے رہیں، آخر میں آپ نے مصری کو گرائنڈ کرنا ہے، مصری کوٹ کر آپ نے مکس کر کے اچھی طرح سے یکجان کر کے آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح و شام 1-1 چمچ تازے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، دودھ وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تازے پانی کے ساتھ صبح و شام 1-1 چمچ، چھوٹا چمچ آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، رات کو کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا، اس کے بعد آپ نے جو دودھ ہے رات کو دودھ پی کر نہیں سونا، مقوی غذائیں کم سے کم استعمال کرنی ہے، بیکری آئٹم وغیرہ ان سے پرہیز کریں۔ آپ گرم اشیاء کا آپ اس میں جو ہے مرچ مسالہ، تیز مرچ مسالہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گوشت انڈا وغیرہ، ان سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے
تو آپ کو احتلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. چاہے آپ کو پرانا احتلام ہے، جتنا بھی پرانا احتلام ہے، کثرت احتلام کا مسئلہ، تو انشاءاللہ آپ کو نارملی یا مہینے میں 1 بار یا 2 بار احتلام جو ہے یہ آنا شروع ہو جائے گا. 1 بار یا 2 بار مہینے میں احتلام آنا، اس کو ہم بیماری نہیں کہتے ہیں، اس کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے. بہت زبردست نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.